اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد فاروق اتاری ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مجھے امید ہے ہر بار کی طرح میری اس ویڈیو کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی شب براءت میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ رات آپ نے کس طریقے سے گزارنی ہے، اس میں ورد و وظائف کیا کیا ہیں اور نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور کتنے پڑھنے ہیں اور کس انداز سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بارے میں بتایا جائے گا۔ سال میں بہت سی ایسے راتیں آتی ہیں کہ علماء کرام نے ان راتوں میں ورد و وظائف کرنے اور عبادات کرنے کو مستحب بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں کچھ نام نہاد علماء، کچھ نام نہاد مولوی، ملا، مفتی ایسے بھی ہیں، شیخ الحدیث ایسے بھی ہیں جو ان راتوں کے اعمال کو فضول اور بے مقصد قرار دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں اعمال نہیں کرنے چاہیے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کی کوئی روایت نہیں ہے، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور یہ فضول ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے اور ایسے جھوٹے اور نام نہاد علماء سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، آپ نے صرف اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ اعمال آپ کے لیے کرنا ضروری ہے اور مستحب ہے۔ اگر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی برکات پائیں گے۔ تو جیسے ہی 15 شعبان المبارک شروع ہو جائے، آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر چکیں، اس کے بعد آپ نے 6 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، دو کر کے آپ 6 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ پہلی 2 رکعتیں نفل کی ادا کریں گے، کوشش کریں کہ اپنی اپنی ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ مغرب کی نماز ادا کر چکیں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل لمبی عمر کی نیت سے ادا کرنی ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو لمبی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ چکیں، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتے تو ایک امام صاحب، ایک قاری صاحب جو وہاں پر موجود ہوں، وہ بھی یہ تلاوت کر سکتے ہیں کہ ایک امام صاحب سورہ یاسین پڑھیں اور باقی تمام لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت سنیں۔ اگر ایسا ہو کہ کسی کو سورہ یاسین پڑھنی نہیں آتی یا اس وقت وہاں پر سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی موجود نہیں، تو آپ 21 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی جو سورت ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے یا پھر سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل مزید پڑھیں۔ بلائیں دفع ہوں، مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نفل مزید پڑھنے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ چکیں، اس کے بعد پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا پھر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل آپ ادا کریں گے رزق میں برکت کی نیت سے۔ اللہ آپ کو غنی کرے،
آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، اس نیت سے، وسعت رزق کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل ادا کریں گے، اور پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں گے یا پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آپ دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان آپ یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں ہے تو کوئی قاری صاحب، کوئی امام صاحب جو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں وہ یہ دعا پڑھیں، اور سب لوگ سامنے یہ دعا بیٹھ کے سنیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ تو ایک وظیفہ ہو گیا نماز مغرب کے بعد کا، کہ جب آپ نے نماز مغرب ادا کر لی اس کے بعد یہ 6 نوافل جو کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا معمول ہے وہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ، اور آج بھی علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ وہ یہ 6 نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شب براءت کے نوافل اور اس کی عبادات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ 100 رکعت نفل ادا کریں۔ 100 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ احیاء العلوم میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ نماز ہے، یہ وہ نوافل ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے، اور ہمارے بزرگ اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، اور 30 صحابہ کرام نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص شب براءت میں اس طریقے سے یہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، 70 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے ایسے بندے کی طرف، اور ہر بار اس کی 70 حاجتیں، 70 مرادیں پوری کی جاتی ہیں، اور سب سے کم تر جو حاجت ہے، سب سے کم حاجت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ شب براءت میں کی رات 12 رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ 2 کر کے پڑھے جائیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ والی دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کی تکرار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور اس پوری رات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، ورد و وظائف میں اور استغفار میں گزاریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ذکر کرنا، عبادت کرنا دنیا میں بھی ہمیں برکتیں دلائے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اچھا ہے، یہ بات اچھی ہے، دوسرے دوستوں تک بھی، بہنوں بھائیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، تو دیر مت کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، اور کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس ضرور دیجیے تاکہ ان کی روشنی میں ہم مزید اپنی کارکردگی کو اچھا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔